أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئناه لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وقال تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تمام قسم کی تعریفیں، وہ ستائشیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حالات رمضان کے بعد درست کر دے، ہمیں رمضان میں جیسی عبادت کرنے کی اللہ نے توفیق دی، ویسے غیر رمضان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ اور میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک دعا کی تلاوت کی۔ دعا اصل میں قرآن میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھائی ہے۔ اللہ نے کہا کہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، اے میرے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دے، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو نے اسے سیدھے راستے میں ڈال دیا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ٹیڑھی میں مت ڈال جبکہ وہ سیدھے راستے میں آ چکے ہیں۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تیری خاص رحمت ہم پر نچھاور کر دے۔ انک انت الوہاب، بلا شبہ تو سب سے زیادہ دینے والا ہے، سب سے بہتر دینے والا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری ہے دعا اور کتنے ہم محتاج ہیں اس دعا کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کی حالات کو سمجھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر انہیں مختلف اوقات پر مختلف دعائیں سکھائی ہیں۔ یہ دعا جو ہے اللہ اکبر، یہ بندے کی ایسی اشد ضرورت ہے، بندہ چاہے بھوکا مر جائے، چاہے پیاسا مر جائے، چاہے اسے کوئی دوسری ضرورت پوری نہ ہو، لیکن اس کی ہدایت کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ اسے جو اللہ کی طرف سے جو ہدایت چاہیے وہ ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ آدمی بھوکا مرے گا کوئی مسئلہ نہیں، پیاسا مرے گا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بغیر ہدایت کے مرے گا، یہ مصیبت کی جڑ ہے۔ یہ انسان، ایک مومن انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہدایت جو ہے نا، یہ بہت بہت ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بار بار یہ بتایا ہے کہ بندے کے جو دل ہوتے ہیں وہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہے پھیر دیتا ہے۔ معنی یہ کہ کوئی انسان اگر وہ ہدایت میں ہے تو یہ زوم نہ کریں کہ میں ہدایت میں ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کہیں یہ عبادت اسے فخر و غرور میں نہ ڈال دے، بلکہ وہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہدایت کا جو نازک معاملہ ہے، دل کے پھیرنے کا جو نازک معاملہ ہے، یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک ڈرایا ہے کہ کبھی کبھار ایک انسان جنتیوں کا عمل کرتے ہوئے جاتا ہے، آخر مرنے سے پہلے وہ ایسا ایک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ
جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے جہنمیوں کا عمل کرتے جاتا ہے یہاں تک کہ مرنے سے پہلے جنتیوں کا عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس حدیث میں یہ صاف بتا دیا گیا کہ انسان کے لیے عمل کر کے، عبادت کر کے زوم کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں، وہ اپنی عبادت میں فخر و غرور کرنے کا تھوڑا بھی امکان نہیں۔ اس کا دیندار ہونا، دین میں عمل کرنا، دین پر چلنا، یہ اس کے لیے فخر و غرور کا باعث ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے فوراً جان لینا چاہیے کہ جس اللہ نے اسے ہدایت دے کر ایسے اچھے کام کروایا ہے، وہ اللہ اگر چاہے تو اس کے دل کو آنن فانن پلک جھپکنے کی تیزی میں بدل دے سکتا ہے۔ تو جی ساتھیوں، اس لیے ہدایت جو ہے یہ بہت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو اپنی جو بہت ہی اہمیت والی صورت ہے جسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی ہدایت کا حکم دیا، اور ہم اسے ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ شروع کی 3 آیتیں اللہ کی تعریف ہے، چوتھی آیت اللہ کی عبادت کا اعلان ہے، اور 5ویں، 6ٹھی، 7ویں ان تینوں آیتوں میں دعائیں ہیں، اور دعائیں مختلف چیزوں کی مانگی گئی ہیں، لیکن ان 3 آیتوں میں جو دعا مانگی گئی اس کا پورے کا پورا تعلق ہدایت سے ہے، پورے کا پورا تعلق ہدایت سے۔ اور ہدایت انسان کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بہت ہی اشد ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ بہت ہی نازک معاملہ ہے، بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی تاریخ میں ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض لوگوں کے بعض عمل کی وجہ سے انہیں ہدایت سے محروم کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ اللہ اگر کسی بندے کو سب سے بڑی سزا دینا چاہتا ہے تو اسے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، اسے راہ راست سے ہٹا دیتا ہے، اس کے دل میں راہ راست کی محبت نہیں ہوتی، اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوتی، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت بہت بہت ضروری ہے، اور یہ سورہ فاتحہ بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ کو روزانہ 17 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا پڑتی ہے، اور اس میں ہدایت آپ کو مانگنا پڑتا ہے 17 مرتبہ کم از کم۔ تو اس اعتبار سے آپ کو اس دعا کی اہمیت بہت بہت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت میں ڈالنے کے بعد، اے اللہ ہمیں صحیح راستے میں ڈالنے کے بعد، عبادتیں ہم سے کروانے کے بعد، عبادتیں میں ڈوبنے کے بعد، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محروم مت کر دے۔ عزیز ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو دین اسلام کا انتخاب کیا ہے، اس میں ساری عبادتوں کو رکھ دیا ہے۔ اس میں اللہ نے چاہا کہ بندہ مصروف ہو، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، اللہ کی عبادت میں بزی ہو، ایک عبادت سے نکلے تو دوسری عبادت میں داخل ہو جائے۔ کبھی بھی اسلام کے اندر یہ موقع نہیں دیا گیا کہ آپ عبادت سے باہر نکلیں اور اس کے بعد آپ عبادت سے برے ہو جائیں، عبادت سے ہے نا بالکل اب پرہیز کریں، اور عبادت تعلق سے آپ ہے نا غور نہ کریں۔ ایسا نہیں، ہوتا ہی نہیں۔ آپ عبادت سے نکلتے ہیں دوسری عبادت میں داخل ہوتے ہیں، دوسری سے نکلتے ہیں تیسری میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بندے مومن کی زندگی اللہ چلانا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی فطرت کا خالق ہے، اور انسان کی فطرت کو جانتا ہے، اور یہ انسان جو کہ کمزور ہے، اس سے کار خیر ہمیشہ نہیں ہو پاتا۔ یہ بڑی آسانی سے شیطان کی شکنجے میں پھنس جاتا ہے، اور بڑی آسانی سے نفس کی اتباع کرنا شروع کر لیتا ہے۔ گمراہ کرنے کے لیے اس کے سامنے بہت سارے راستے ہیں۔ یہ گمراہیوں میں اور خطرناک گمراہیوں میں اس میں سے وہ نکل آئے اور وہ آ کر اللہ کی عبادت کرے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اسلام میں تعلیمات آپ کو بزی رکھنے کے ہیں۔ کبھی کبھار ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ بھائی اتنی ساری روزانہ 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں، سالانہ روزہ رکھتے ہیں، پھر حج کرتے ہیں، اور اس کے بعد عبادتوں کی عبادت، نماز تو چھوٹتی نہیں، زندگی بھر آپ کو پڑھنی پڑتی ہے۔ نماز کے چھوڑنے کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں، بلکہ نماز اور ایمان کو ایک ہی ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ ایمان ضائع ہوا، نماز ضائع ہوئی، نماز ضائع ہوا، ایمان ضائع ہوئی، ایمان اور نماز کو جوڑ دیا گیا ہے، یعنی روزانہ 5 مرتبہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس حد تک اللہ نے بندے مومن کو مصروف رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر اسے تھوڑا بھی موقع دے دیا جائے، جیسے اس سے پہلے والوں کو دیا گیا تھا، اس سے پہلی والی امتوں کو دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ جیسے ہی موقع ملا شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا، شیطان نے ان کے ساتھ کھیل کھیل دیا،
شیطان نے انہیں دنیا چمکا کر دکھا دیا، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اسے چمکا دیا گیا ہے، اس میں زر، دولت، پیسے، عورت، جانور، آدمی کے ہتھیار، آدمی کے ساز و سامان، یہ ساری چیزوں سے انسان ایسے محبت کرتا ہے، ایسا اسے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس شکنجے سے اسے باہر نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے والوں کو جب بھی موقع دیا گیا واپس آ نہیں پائے وہ لوگ، اور اس سے پہلے والوں کو بڑی لمبی زندگی ملتی تھی، کوئی جیتا تھا 100 150 سال 200 سال 500 سال، ایسی لمبی لمبی زندگی ملتی تھی۔ لیکن امت محمدیہ میں زندگیاں چھوٹی ہیں، مختصر زندگیاں ہیں، 60 65 70 سال کی زندگیاں ہیں، اور ان زندگیوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا کہ بندے مومن کو مصروف رکھے، ایک عبادت سے نکلے دوسری عبادت میں داخل ہو۔ تو یہ عبادت کے کانسیپٹ کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمیشہ چاہتا ہے کہ مصروف رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک صحابی آئے، آ کر پوچھا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علینا فاخبرنی بشیء اتشبث بہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے مسائل، دین کی باتیں تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، دین کی باتیں، دین کے مسائل بہت زیادہ نزاکت ہے، بہت زیادہ چیزیں سمجھنے کی ہے، میں ٹھہرا معمولی آدمی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک ایسا عمل دکھائیے جسے میں ہمیشہ کرتا رہوں۔ یعنی انہیں معلوم ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے، آپ ایسے ہی چھوڑ نہیں دیے جائیں گے، آپ کو ایسے ہی میدان میں نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ عبادت کو جوڑ دیا جائے گا، ورنہ آپ شیطان سے تو بچ نہیں سکتے۔ شیطان جو انسانوں سے زیادہ طاقتور ہے، انسانوں سے زیادہ تجربے کار ہے، انسانوں کو اس نے شروع سے دیکھا ہوا ہے اور اس کی کمزوری سے وہ بھرپور واقف ہے، اور بڑی آسانی سے وہ راستے کو بدل دے سکتا ہے۔ تو ایسے مضبوط ایک شیطانی طاقت کے سامنے اگر آپ کو ٹھہرنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پناہ کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ اللہ کی عبادت میں آپ مصروف ہیں، 24 گھنٹے مصروف ہیں، تو ان حربوں سے آپ بچے ہوئے رہیں گے، ان حربوں سے آپ بچے ہوئے رہیں گے۔ اگر آپ تھوڑا بھی ادھر ادھر ڈائیورٹ ہوں گے وہ آپ کا کھیل کھیل دے گا، وہ آپ کو بڑی آسانی سے گمراہ کر دے گا۔ تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ۔ اے آدمی اگر یہ چاہتا ہے، یعنی جو تیرے ساتھ ہمیشہ جڑی رہے، ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا تیرا اس کے ساتھ ہو، تو لا یزال لسانک، تیری زبان اللہ کے ذکر میں ڈوبی ہوئی ہو، اللہ کے ذکر میں بھیگی ہوئی ہو، یعنی تمہاری زبان میں اللہ کا ذکر تازہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہیں پر بھی کسی بھی عمل کو زیادہ کرنے کا حکم نہیں دیا، زیادہ یعنی حد سے زیادہ کرو، زیادہ کرو، یعنی اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک علم حاصل کرنا اور دوسرا اللہ کا ذکر کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو، بہت خوب یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو، اٹھے بیٹھے یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں انسان کو یہاں موقع دیا ہی نہیں گیا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ لے لیں، تھوڑی دیر کے لیے کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں اپنی زندگی جوں گا، تھوڑی دیر کے لیے کہیں کہ بھائی میں ان چیزوں سے ہٹ جاتا ہوں، نہیں، موقع نہیں دیا گیا، کیونکہ موقع دیا جائے گا تو اس سے پہلے والوں کو دیا گیا تھا اور شیطان نے اپنا کھیل کھیلا اور جو لوگ گئے واپس نہیں آ پائے۔ تو اس لیے دین اسلام ایسا بہترین دین ہے جس میں آپ کو پاکیزگی، اللہ کی عبادت اور دنیا میں رہن سہن کے ساتھ ساتھ آخرت کو سنوارنے کے پورے سامان موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کو یاد کرو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں بھیگو کر رکھو، ہمیشہ اسی میں بھیگو کر رکھو۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا، اور اسی لیے دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مصروف ہوا کرتے تھے، وہ اسی لیے، ورنہ کوئی آدمی شیطان کی شکنجے سے، نفس کی پرستش سے اور یہ رنگ برنگین دنیا کے اس ماحول میں اپنے ایمان کو بچا نہیں پائے گا۔ عزیز ساتھیو، آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے دہلیز سے باہر نکلتے ہیں تو شروع ہو گئی بے حیائی، چاروں طرف بے حیائی، اور اس کے بعد شیطان کی آوازیں تو آپ کے کانوں میں پڑتی رہتی ہیں، میوزک ہو گیا، گانے بجانے ہو گئے، اور اس کے بعد جو ماحول میں ہم رہتے ہیں، یاد رکھ لیجئے گا اس ماحول میں اگر آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ ایک عبادت سے نکلے دوسری عبادت میں داخل ہو جائیں۔
موضوع تھا رمضان کے بعد. رمضان عزیز ساتھیوں، مجھے یہاں پر حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی کتنا برا آدمی ہے جو اللہ کو صرف رمضان میں جانتا ہے. اللہ کو صرف رمضان میں جانتا ہے. اس آدمی سے برا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جو رمضان میں تھا وہی اللہ غیر رمضان میں بھی ہے. تو آپ رمضان میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، غیر رمضان کو اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو دھوکہ کسے دے رہے ہیں؟ اور سلف و صالحین سے یہ بھی قول مروی ہے کہ اگر آپ یہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی رمضان کی عبادتیں مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو آپ اپنی حالت رمضان کے بعد دیکھیے گا. اگر رمضان کے بعد آپ کے اندر وہی کیفیت، وہی اللہ کا ڈر ہے، اسی طریقے سے اب آگے بڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے گا کہ آپ کی عبادتیں رمضان میں قبول ہونے کے امکانات ہیں. نہیں، رمضان ہونے کے ساتھ ساتھ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے. اس انداز سے آپ چلنا شروع کریں گے تو آپ بڑے ڈینجر میں ہیں. کہیں آپ نے رمضان میں جو عبادتیں کی، آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دیا ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش تو نہیں کی ہے، نہیں لوگوں کے سامنے تم نے ڈھونگ تو نہیں رچایا ہے. یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی وہ اپنا وہ تقویٰ جس کا وہ اس نے ٹریننگ حاصل کیا اسے باقی رکھے. اب یہ تو کہنا کہ بھئی رمضان میں جیسے آدمی مصروف ہوتا ہے عبادتوں میں، ویسے غیر رمضان میں ممکن نہیں. رمضان کی اپنی خاص برکتیں ہوتی ہیں. اس میں آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا کچھ الگ ہی مزہ ہوتا ہے، تراویح کی کچھ الگ ہی بات ہوتی ہے، اور تہجد کی کچھ الگ ہی بات ہوتی ہے، افطار میں کچھ الگ ہی ماحول ہوتا ہے. یہ جو برکتیں ہوتی ہیں رمضان میں، غیر رمضان میں یہ تو حقیقی بات ہے کہ یہ ملنا ممکن نہیں ہے. لیکن انسان غیر رمضان میں بھی ان ساری عبادتوں کو کر سکتا ہے نا، ساری عبادتوں میں مصروف ہو سکتا ہے نا. سمپل ایک فلو چارٹ انسان کے لیے ہے کہ وہ غیر رمضان میں 5 گانے نماز کی پابندی کرے، تکبیر تحریمہ سے اس کی پابندی کرے، پہلے صف میں جانے کی کوشش کرے. یہ تو انسان کر سکتا ہے نا. تکبیر تحریمہ کے ساتھ 5 گانے نماز کی کوشش. اللہ اکبر. یہ نماز تو پڑھتے ہیں ہے نا، لیکن ہمارے پاس یہ نہیں کہ بھائی ہم پہلے صف میں آئیں، یہ نہیں کہ بھائی ہم تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں. یہاں پر ہم ہے نا لگ کر جاتے ہیں. اگر ہم نماز سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان 2 چیزوں کی کوشش کریے گا. پہلے صف میں آنا، اور پہلے صف میں آنے کی جو اللہ اکبر جو احادیث میں باتیں بتائی گئی ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے صف کی اگر اہمیت لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ آپس میں جھگڑ پڑیں گے، آپس میں قرآن دازی کریں گے، کہیں گے کہ بھائی میں آگے ہوں تم میرے پیچھے ہو. ایک دوسرے کے پیچھے لے جانے کی، سبقت لے جانے کی بھرپور کوشش کریں گے. پہلے صف میں ایسی خاص باتیں آئی ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے پہلے صفوں میں. پہلے صفوں میں اللہ اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے. اور یہ جو پہلے صف میں انسان آتے ہیں تو یہ ملائکہ کے عمل کا وہ ریپلیکا کرتے ہیں. ملائکہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے صف میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے اور قریب ہو جائیں. تو اس طریقے سے عزیز ساتھیو یہ عمل ہم اور آپ کو رمضان کے بعد کرنے میں کوئی دقت نہیں. اچھا، اس کے کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیسے میری پہلی صف نہ چھوٹیں، کیسے میں تکبیر تحریمہ ہے نا اسے میں پابندی سے رکھوں؟ اس کے لیے سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اذان سننے کے ساتھ تیار ہو جائیے. جیسے ہی اذان آپ نے سن لی، اس کے بعد آپ جو ہے پورا کام چھوڑ دیجئے، مسجد کی طرف نکل جائیے. اگر آپ یہ اس کے پابندی کے ساتھ کریں گے تو الحمدللہ آپ کی یہ دونوں عملیں سیف ہو جائیں گی. لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ اذان ہوتی ہے پھر 1 گھنٹے کے بعد اقامت ہے نا. اذان ہوتی ہے اس کے بعد آدمی بھول ہی جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ صلاۃ دے کے یاد دلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ایک اذان ہو گئی تھی، یاد رکھ لو اب نماز پڑھنی ہے تمہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. اذان کے بعد 10-15 منٹ بڑی مشکل اس کے جماعت کھڑی ہو جائے چاہیے، تاکہ آدمی اذان کے ساتھ تیاری کر لے اور پراپر وضو کرے اور اس کے بعد مسجد میں آ جائے. یہ جو ہے نا، اور اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے. لیکن اسے بھی مساجد الحمدللہ جہاں پر اس پر عمل ہوتا ہے، تو ایسی مساجد میں آ جانے کی کوشش کریں اور اس چیز کو جو ہے باقی رکھیں. ایک ہے پنجگان نماز کی پابندی. اب ان لوگوں کا کیا کہنا جو رمضان میں تو نمازیں پڑھتے تھے، غیر رمضان میں نماز نہیں پڑھتے؟ یاد رکھ لیجئے گا، نماز اگر آپ نے نہیں پڑھی کوئی بھی عمل نہیں قبول ہوگا. بعض اہل علم میں کہا ہے کہ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا بھائی صاحب، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. دلیل یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال
نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ کہا گیا ہے کہ نماز میں پھنس گیا آدمی تو باقی پورے مسائل میں پھنس جاتا ہے. نماز میں اٹک گیا، باقی پورے مسائل اس کے اٹک گئے. نماز میں گفتگو شروع ہو گئی، گفتگو شنید ہو گئی، تو اس کے بعد تو آدمی پھنسے جاتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر دوسرے اعمال کا کیا فائدہ؟ آپ کے کھاتے میں حج ہے، آپ کے کھاتے میں روزہ ہے، آپ کے کھاتے میں فلاں فلاں ہے، کھاتے میں نماز کی کمی ہے، وہاں پھنس گئے. ان ساری چیزوں کو دیکھا نہیں جائے گا. تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ آپ نماز چھوڑ کر کوئی بھی آپ عمل کر لیجئے، قبول نہیں ہے. بڑی ڈینجر بات ہے. آپ نماز چھوڑے، صدقہ خیرات میں کھڑے ہو گئے، نماز چھوڑے آپ حج کے لیے نکل گئے، اور حج میں گئے، حج کر رہے ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں، بیکار ہے، پھنس جائیں گے آپ. تو نماز کے چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مساجدیں رمضان میں کیسی بھری ہوئی تھی، ماشاءاللہ تبارک اللہ. رمضان میں ہم نے دیکھا کہ جو ریگولر مصلی ہوتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ جو نئے نئے ہوتے ہیں وہ آگے آگے ہوتے ہیں. انہیں دیکھ کر جو ہے ریگولر مصلی وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ کہاں سے آ گئے لوگ، ہے نا. انہیں موقع نہیں ملتا، وہ آگے آگے رہتے ہیں. اور جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے، مسجدیں ایک دم سناٹا، مسجدوں میں مرثیہ خانہ چلتا، مسجد ایک دم سناٹا، جسے اردو بولتے ہیں الو بولنے، مسجد میں الو بولتے ہیں، یعنی خاموشی ہے. وہ غلغلہ، وہ رن ختم ہے. کہاں گئے مسلمان؟ یہ تو مسلمان ہی تو تھے، کہاں چلے گئے لوگ؟ فجر میں جو اتنی بڑی جماعت ہوتی تھی، کہاں چلے گئے لوگ؟ کیا گیا ان لوگوں کو؟ میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ پوسٹرز لگا کے سڑکوں میں لگائیں کہ بھائی گم شدہ بہت سارے لوگ، ایک بہت بڑی تعداد ہماری امت کی گم ہو گئی ہے. جو بھی انہیں جانتے ہیں براہ کرم مسجد سے رابطہ کر کے انہیں مسجد میں بھیج دیں. سڑکوں میں پوسٹرز لگانے ہیں تاکہ یہ جو لوگ اچانک سے غائب ہو گئے ہیں پتہ تو چلے کہاں چلے گئے ہیں. ایسے اچانک سے کیسے انسان غائب ہو سکتا ہے؟ کہیں زمین تو نہیں نکل گئی انہیں، کہیں یہ تو مر تو نہیں گئے ہیں؟ اگر زندہ ہیں تو پھر آتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. بڑا عجیب جو ہے منظر دیکھنے کو ملتا ہے. تو مساجد ہے نا بالکل خالی ہو گئی ہیں. فجر کی نماز جاتے ہیں پھر وہی 2 صف 3 صف. بہت بڑی مصیبت ہے. بے نمازیوں کی تعداد میں تو کہوں گا کہ بھائی صاحب 90% کی ہے. 5 گانے نماز پڑھنے والوں کی تعداد 5% ہے. پابندی سے پڑھنے والوں کی 5% ہے. 90% سے زائد ہماری امت میں بے نمازی ہیں. کبھی نماز پڑھ لیا، کبھی نماز چھوڑا، جمعے میں پڑھ لیا اور اس کے بعد ختم معاملہ. یہ جو نمازیں چھوڑتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، ان کی کافی بڑی تعداد ہے. اللہ حفاظت فرمائے، بہت بڑی تعداد ہے. پتہ نہیں ان لوگوں کو کون جو ہے سمجھائے گا، کون بولے گا، کون ہدایت میں ڈالے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں صحیح راستے میں ڈالے. تو بہرحال عزیز ساتھیوں، یہ جو بے نمازی ہے ان کا کوئی دوسرا عمل مقبول نہیں ہے. یہ کنفرمیشن بتا دینا چاہیے کہ بھائی آپ نے رمضان میں روزے رکھے اس امید سے کہ بھائی آپ کے روزے قبول ہوں گے، یہ فلاں ہوگا. آپ نے نماز کی پابندی نہیں کی تو اس میں سے کوئی چیز قبول ہونے والی نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے اسلام کا. پہلا سوال نماز کا ہے، اس میں بچے آپ، دوسرے مسائل بچ گئے آپ. اس میں پھنس گئے، دوسرے پورے مسائل میں پھنس گئے آپ. رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، نماز کے چھوڑنے کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے. اسے اچھی طریقے سے دماغوں میں بڑھانا چاہیے. اچھا، نمازوں کی پابندی، اور اس کے بعد آپ جو غیر رمضان میں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ کم از کم آیت الکرسی تو پڑھ سکتے ہیں. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی نہیں کر سکتا آپ کہیں گے صرف کم از کم آیت الکرسی تو پڑھ لیجئے گا، یہ تو عمل ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد نفلوں کی پابندی ہو سکتی ہے. سنتوں، نفل تو چھوڑیے آپ، سنت الرواتب، نفل تو پڑھنا چاہیے انسان کو، 100 رکعتیں سے زیادہ پڑھ سکتا ہے، لیکن سنن رواتب کی پابندی تو ہونی چاہیے، جو 10 سے 12 رکعتیں ایک دن میں پڑھنی چاہیے، اس کی پابندی کر سکتا ہے آدمی. اور سب سے خوبصورت عبادت، سب سے مزیدار عبادت، سب سے ایفیکٹو عبادت جو رمضان کے بعد بھی ایک انسان کر سکتا ہے، جس سے وہ اپنے تقوی کو باقی رکھ سکتا ہے، وہ فجر سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور آپ کم از کم وتر تو پڑھ لیں اس وقت، یا پھر 2 رکعت پلس وتر، 2 رکعت پلس 1 وتر، کم از کم اتنا تو آدمی پڑھ لینا. یہ جو بابرکت وقت ہوتا ہے اس کی وہ پابندی کر لے. اللہ اکبر، سمجھیے کہ وہ اپنے
تقوی کو ریٹین کر رہا ہے. جو رمضان میں اس نے جو تقوی کو جو ریڈی کیا تھا، وہ میکینزم کو اس نے جو اسموتھ کیا تھا، وہ رمضان کے بعد بھی وہ چیز جاری ہے. الحمدللہ یہ اگر کر لے گا آدمی فجر سے پہلے، یعنی فجر کے وقت سے پہلے 10-15 منٹ پہلے اٹھیں، وضو کریں اور فوراً وہ وطر پڑھ لے کم از کم، یا پھر 2 رکعت، 1 وطر، 2 رکعت 3 وطر پڑھ لے، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے چلے جائیں. کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنا بہترین عمل ہے. اور اس کے بعد روزے جو ہیں نا، فرض روزے تو ہم نے رکھے رمضان میں، بہت سارے لوگوں کے چھوٹ گئے. اور بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں شوال کے 6 روزے پہلے رکھیں یا پھر چھوٹے ہوئے روزے رکھیں. اس تعلق سے تفصیل سن لیجئے گا. اگر آپ کے فرض روزے چھوٹے ہوئے، خاص طور پر عورتوں کے تو 6-7 چھوٹ جاتے ہیں، تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے فرض روزے رکھیں اور پھر وہ شوال کے 6 روزے رکھیں گے. شوال کے جو 6 روزے ہیں، یہ اس کا حکم ہے نا نفل یا پھر جو ہے سنت کہیے آپ. فرض جو ہوتے ہیں یہ تو فرض ہے، سنت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے آدمی پہلے فرض روزے رکھے گا، اس کے بعد ان سنت اور نفل روزوں کو رکھے گا. یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں، اس کا اکثر اہل علم کی طرف رجحان ان کی طرف یہ ہے کہ یہ نفل ہیں. شوال کے 6 روزے نفل ہیں. آدمی رکھے گا تو ہر روزے کے بدلے 10 نیکیاں، تو کل ملا کے اس کے 36 یعنی 636 اس کے روزے ہو جائیں گے. تو 360 روزے اس کے ہو جائیں گے، گویا کہ اس نے سال بھر روزے رکھ کے وہ اجر اس نے حاصل کر لیا ہے. تو پہلے فرض رکھیں اور بعد میں شوال کے روزے رکھیں. اگر ٹال مٹول کرتے رہے، وقت نکل گیا، اب اس حد تک آ گئے کہ بھائی باقی 10 دن ہیں، اب فرض روزے رکھنے ہیں مثال کے طور پر سمجھیے 6 اور نفل رکھنے ہیں 6، تو باقی 10 دن ہیں. تو پہلے 4 فرض کے رکھ لیں، اس کے بعد کے جو 6 ہیں یہ شوال کے رکھ لیں. یا پھر وقت کی تنگی اتنی ہو گئی کہ صرف 6 دن باقی ہیں، اب فرض روزے بھی رکھنے ہیں، شوال کے روزے بھی رکھنے ہیں. تو ایسی صورت میں اہل علم نے کہا کہ پہلے شوال کے رکھ لیں، کیونکہ شوال کا مہینہ نکل جائے تو رکھ نہیں سکتے آپ. یہ جو شوال کے روزے ہیں یہ شوال ہی میں آپ رکھیں گے. شوال کا مہینہ نکل جائے تو آپ اس روزے کو رکھ نہیں سکتے. البتہ فرض روزے آپ آئندہ سال تک اسے رکھ سکتے ہیں، لیکن فرض روزوں کو ٹالنا بڑا ڈینجر ہے. موت کب کسے آئے گی پتہ نہیں چلتا، اس لیے جیسے ہی آپ کو موقع ملے پہلے آپ فرض روزے رکھ لیں، ہے نا. تو یہی اس کا قاعدہ ہے. پہلے عام طور پر فرض ہے، اس کے بعد نوافل ہے. اگر وقت تنگ ہو گیا تو پہلے آپ نوافل رکھ لیں، شوال کے روزے شوال میں رکھ لیں، اور اس کے بعد جو بھی بقیہ روزے ہیں آپ کے جو قضا ہو گئے ہیں انہیں شوال کے بعد رکھنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اسے ترتیب سے رکھنا ضروری ہے، یعنی میرے اگر 6 چھوٹ گئے، 4 چھوٹ گئے، 5 چھوٹ گئے، تو اسے میں کیا لگاتار رکھتا جاؤں؟ ضروری نہیں ہے. آپ ایک ایک روزے رکھیں، ایک ایک روزہ رکھ کے آپ ہے نا اس ذمہ داری سے باہر آ جائیں. یہ ہو گئے قضا روزے اور شوال کے روزے. اس کے علاوہ عزیز ساتھیوں، روزہ جو ہے نا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ 70 خریفہ. اگر کسی نے اللہ کے لیے ایک روزہ رکھا، اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے اسے 70,000 سال دور کر دیتا ہے. 70,000 سال دور کر دیتا ہے، یعنی جہنم سے دور کر دیتا ہے. کیونکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے نا، اس کے اندر وہ اخلاص کا مادہ ہوتا ہے، یعنی للہ عمل کرنے کا وہ مادہ ہوتا ہے. اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں میں، یہ مادہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ کیفیت بہت پسند ہے کہ بندہ عمل کرے اللہ کے لیے، کسی کو دکان نہ ڈالیں، کسی کو نہ بتائیں، چھپا چھپا کے. اللہ کے لیے جب آدمی عبادت کرتا ہے، اس عبادت کی کوالٹی کچھ اور ہے نا. اور یہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ یہ عبادت کی یہ جو اخلاص کے جو فائدے ہیں بھرپور اس کے کھاتے میں صرف ہو جائے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ سمجھیے کہ ماہانہ آپ کو ہے نا ایک ایکسٹرا انکم آتا ہے. ایک تو آپ کا انکم ہے، اس کے علاوہ آپ کو ایکسٹرا انکم آتا ہے کوئی دوسرے ذریعے سے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو ایکسٹرا انکم آتا ہے پورے کا پورا سیونگ میں جائے، اخراجات میرے انکم سے نکال لو، یہ جو ایکسٹرا ہے یہ پورے کا پورا جو ہے سیونگ میں جائے. اگر وہ جو ایکسٹرا انکم اس سے بھی آدمی کھانا شروع کر لیتا ہے، اسے بھی آپ استعمال کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کے بعد اس سے کچھ بچتا نہیں ہے نا، کم ہو کے بعض پیسے رہ جاتے ہیں. تو جیسے اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو ایکسٹرا انکم ہے پورے کا پورا میرے سیونگ میں جائے تاکہ مجھے فیوچر میں کام آئے، یہ جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت ہونی چاہیے
ایک انسان کو جب وہ عمل کرتا ہے تو وہ اخلاص کا جو مادہ ہے یہ پورے کا پورا اس کے اندر پایا جائے اور پوری کی پوری عبادت اس کی مقبول ہو جائے، پوری کی پوری عبادت اس کی سیف ہو جائے. کیونکہ ہماری عبادتیں ہوتی کیا ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اس میں تھوڑا شو آف، اس میں تھوڑی کاہلیت، اس میں خشوع و خضوع کم، اس میں فلاں چیز کی کمی، اس میں فلاں چیز کی کمی، اس میں وضو کی غلطیاں، رکعات کی غلطیاں، صفوں کی غلطیاں. یہ غلطیوں میں آدمی کے لیے اجر کچھ ملتا ہی نہیں ہے، اس کے صرف حرکتیں ہو جائیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں نماز میں کچھ ملتا ہی نہیں ہے، صرف حرکتیں تھی کر کے نکل گئے. بعض لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اس سے 100% استعمال کرتے ہیں، بعض ہیں نماز پڑھتے ہیں اس سے 50% فائدہ اٹھائیں، بعض ہوتے ہیں 30، بعض ہوتے ہیں 20، اور بعض ہوتے ہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ملا انہیں. وہ آئے صرف انہوں نے وقت لگایا اور اس کے بعد باہر چلے گئے، صرف ان کے کھاتے میں لکھا جائے گا کہ بھائی فلاں وقت میں انہوں نے نماز پڑھا، اور نماز سے جو فائدہ اٹھانا تھا اسے انہوں نے کچھ فائدہ اٹھایا نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ اٹھایا نہیں ہے. تو ہماری جو عبادتیں ہوتی ہیں ایسے ہی ٹوٹی پھوٹی ہو جاتی ہیں، ادھر ادھر وہ مار کھا جاتی ہیں. سب سے زیادہ جس سے آپ کی عبادت لیک ہو جاتی ہے وہ ہے اخلاص، ہے نا. آپ نے کبھی بھی اسے شو آف کے ذریعے سے یا پھر بول کر دکھانے کچھ نہ کچھ اینگل، یہ جو ریاکاری ہے کہیں نہ کہیں تو پیدا ہو جاتی ہے. جیسے پیدا ہو جاتی ہے سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا ٹینک تھا، اس میں چھید نکل گیا، اب یہ پورا پانی باہر نکلنے والا ہے. بالکل اسی طریقے سے تو ریاکاری آدمی پڑھتا ہے اور اس کی عبادتیں خالی ہو جاتی ہیں اعمال سے، نیکیوں سے، تو بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ پورے اخلاص پر عمل کرے، پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرے. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اخلاص کے پورے گوشے پائے جاتے ہیں. ماشاءاللہ آدمی جب تک کسی سے کہتا نہیں کہ میں روزے دار ہوں، سمجھ میں نہیں آ، کسی کو پتہ نہیں چلتا. یہ چھپ چھپا کے کرنے والی عبادت ہوتی ہے اور آدمی کو اسے کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے تو 70 سال دور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے کو کر دیتا ہے جہنم سے، کیونکہ اس کے اندر وہ اخلاص کا مادہ اور صبر کا مادہ. دیکھیے روزے میں دو چیزیں، ایک اخلاص، جب تک آپ بولتے نہیں پتہ نہیں چلتا، چھپا کے رکھنے والی عبادت ہوتی ہے. نمبر 2 اس کے اندر صبر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو صبر بھی بہت پسند ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یہ جو صبر کرتے ہیں وہ ان کے اجر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان گنت اس کا ریوارڈ دیتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. اللہ اکبر. کیونکہ انسان صبر کرتا ہے نا، اللہ کے لیے جھیلتا ہے، اللہ کے لیے ٹالریٹ کرتا ہے، اللہ کے لیے ہے نا وہ تڑپتا ہے لیکن حرام کام نہیں کرتا. یہ جو اس کا جو تڑپنا ہوتا ہے اللہ کے لیے، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. اسی لیے جو بندے ہوتے ہیں اللہ کے، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور آزمائش میں جب پڑتا ہے تو وہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ کے لیے جھیلتا ہے، تڑپتا ہے اندر اندر، اور اللہ کے لیے حرام کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے. اس کے بدلے جو اجر میں اس کا جو اضافہ ہوتا ہے، اس کے مرتبے میں جو بلندیاں ہوتی ہیں کچھ کم نہیں عزیز آتی. اللہ حکم. اور روزے کے اندر یہ صبر کا مادہ پایا جاتا ہے. آدمی کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، ناتوانی ہے، لیکن صبر کرتے رہتا ہے، زبان پر تالا ڈالا ہوا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے نا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے. تو یہ جو صبر کا مادہ روزے کے اندر بھرپور پایا جاتا ہے، ایک ہے اخلاص اور ایک ہے صبر. یہ دونوں عبادت میں روزے کی جمع ہو جاتی ہیں. اس لیے روزے کے لیے اجر کیا ہے؟ حدیث میں صاف صاف آیا ہے، الصوم لی انا اجزی بہ. روزے کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. حج کے لیے اجر ہے فکسڈ، نماز کے لیے فکسڈ اجر ہے، زکوٰۃ کے لیے فکسڈ اجر ہے. روزے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اجر دوں گا، کیونکہ اس کے اندر اخلاص اور صبر کا جو مادہ، جو انگریڈینٹس ہیں، یہ جس حد تک پیور ہوں گے اس حد تک اجر بڑھتے جائے گا. اللہ اکبر. تو جو روزہ ہوتا ہے بہترین عمل ہوتا ہے. آپ صرف رمضان میں رکھ کر غیر رمضان سے آپ اسے اپنا پلو مت جھاڑیے گا. غیر رمضان میں بھی ان روزوں کو رکھیے گا. اللہ اکبر. بڑا مزہ آتا ہے. آپ پیر کے دن رکھیے گا اور جمعرات کے دن، ہر ہفتے پیر اور جمعرات یہ نفل روزے ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے عام طور پر رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کو اس وقت چھوڑ دے اگر کوئی آپ کے پاس مہمان آ گیا ہے نا، یا پھر آپ کہیں مہمان بن کے چلے گئے، یا پھر آپ سفر میں ہیں، یا پھر آپ بیمار ہیں، تو ان موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کو چھوڑا ہے. ورنہ پابندی سے پیر اور جمعرات کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اس کی ہم بڑی اچھی انداز سے پابندی کر سکتے ہیں. اب ایک مہینے میں آپ کے 4 ہفتے ہو گئے اور ایک ہفتے میں 2 روزے ہو گئے، تو اس اعتبار سے ایک مہینے میں آپ کے 8 روزے ہو گئے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اچھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے.
یعنی ہر مہینے کے 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ یا پھر 14ویں 15ویں 16ویں تاریخ، یہ 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، میرے دوست نے مجھے 3 چیزوں کا حکم دیا، ان میں کہا کہ مجھے ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کیا ہے 13ویں 14ویں 15ویں 14ویں 15ویں 16ویں، ان 3 دن کے روزے، اللہ اکبر، اگر ہم اس رکھ پاتے ماشاء اللہ تبارک اللہ، تو اس اعتبار سے آپ کے 8 روزے ہو گئے، پلس 3 11 ہو گئے۔ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ 3 آپ کو جو جمعرات میں آ جاتے ہیں، کبھی پیر میں آ جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ کو مہینے کے 9 سے 10 روزے آپ کو مل جائیں گے، تو آپ لگائیے باقی 11 مہینے میں، تو آپ کے ایسے ہی 100 روزے نکل گئے۔ اللہ اکبر، اس کا جو اجر ہوگا بہت ہی بڑا اجر ہوگا۔ تو آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی صحت ہے نا، صحت کا اس کے بہترین اس کی صحت بن جاتی ہے، اور اس کی عبادت میں مزہ آتا ہے، تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے لیے عبادات کی ایک بڑی فہرست رکھی ہوئی ہے، مومنین کی پوری ضرورات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک دین کے ذریعے سے کر ڈالی۔ اللہ اکبر، یہ ہوا روزہ۔ اور اس کے بعد غیر رمضان میں ہم جو عبادت کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی زبان پر تاڑا ڈال سکتے ہیں، زبان کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ جیسے روزے کے ماحول میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ بھائی چلو بھائی غیبت نہیں کرنا چاہتا میں، بولتا آدمی بھائی غیبت نہیں کرنا چاہتا میں روزہ ہوں، ان کے بارے میں کیا بولوں، غیبت کا ہی کروں، میں غیبت نہیں کرنا چاہتا میں، لوگوں سے ہم سنتے ہیں، ہے نا۔ تو ایک قسم کا جو ہے رکاوٹ کا وہ مادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو غیر رمضان میں بھی آدمی اپنی زبان کو روکے رکھے غیبت سے، چغل خوری سے۔ یہ جو زبان ہے یہ تمام مصیبتوں کی جڑ ہوتی ہے۔ عقل مند آدمی کی زبان اس کے عقل کے نیچے دفن ہے، اس کے عقل کے نیچے وہ زبان دفن ہوتی ہے۔ معنی یہ کہ وہ سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ اور ایسی حدیث آئی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایک انسان ایسی بات بول جاتا ہے جس کے تعلق سے وہ غور و فکر نہیں کرتا، ایسے ہی بول جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرتا رہتا ہے۔ تو زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں یہ تیروں کے مانند ہے، جیسے تیر کمان سے نکل جائے واپس کمان میں نہیں آتے، ویسے زبان سے الفاظ نکل جائے واپس یہ الفاظ نہیں آتے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان الفاظ کو تول کر بولے، کہیں کسی کا دل تو ٹھیس تو نہیں پہنچا رہے ہیں، کہیں کسی کے سینے کو چھلنی تو نہیں کر دیا، کہیں کسی کے تعلق سے گالی والی تو نہیں دے دیا، غیبت تو نہیں کر ڈالی، چغل خوری تو نہیں کر ڈالی، جھوٹ تو نہیں بول دیا۔ جھوٹ جو انتہائی بدترین صفت ہے، بدترین عمل ہے جھوٹ، یہ جھوٹ ہوتا ہے زبان سے۔ پورے جسم میں جھوٹ اگر کہیں سے نکلتی ہے تو زبان سے نکلتی ہے۔ تو یہ زبان میں سب سے برے اعمال اس زبان سے ہوتے ہیں، اور سب سے اچھے اعمال بھی اسی زبان سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ حدیث آپ یاد کریے گا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے پورے اعضاء جمع ہو کے زبان سے کہتے ہیں کہ اگر تو سیدھا ہو جائے تو ہم سب سیدھا ہو جاتے ہیں، تو ٹیڑھی ہو جائے تو ہم سب ٹیڑھی ہو جاتے ہیں، ہمارے تعلق سے اللہ سے ڈر جا، ہمیشہ سیدھا رہ۔ جسم کے پورے حصے ہیں نا زبان کو دیکھ کر کہتے ہیں ہر روز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو زبان ہے یہ بڑی مصیبت کا جڑ ہے۔ تو آدمی غیر رمضان میں اسے ہے نا اپنے قابو میں رکھیں، ایسی مجالس میں جانے سے پرہیز کریں جہاں پر غیبت ہوتی ہے، جہاں پر چغل خوری ہوتی ہے، جہاں پر گالی گلوچ ہوتی ہے۔ اچھی صحبت اختیار کریں تاکہ زبان سیف ہو، زبان سیف ہے تو دل سیف ہے، دل سیف ہو تو سارا جسم سیف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک عمل کر سکتے ہیں۔ مجھے قرآن کی قاعدہ آ رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جسے اللہ نے عبادت میں رکھا، اسے عبادت کی نعمت دی، اللہ کی قربت کی نعمت دی، اللہ کے قریب تھا، لیکن اس نے دنیا پرستی اختیار کر لی اور اللہ کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سنیے کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لوگوں کو ایک واقعہ سنائیے ایک ایسے آدمی کے بارے میں جسے ہم نے ہدایت پر رکھا تھا، جسے ہم نے ہدایت پر رکھا تھا، وہ تو صحیح راستے میں تھا۔ اور اہل علم نے کہا آتیناہ آیاتنا، ہم نے جسے اپنی آیتیں دی۔ تو اپنی آیتوں سے مراد اہل علم نے کہا کہ یہاں پر یہ کوئی نبی نہیں تھے، ایک صاحب تھے جنہیں نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت میں رکھا ہوا تھا۔ عبادت کی خواہش تھی، عبادت کرنے کی
دل میں محبت تھی، اچھا خاصا دیندار آدمی تھا، ہے نا. آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا، اور اچانک سے وہ ان عبادتوں سے پرہیز کر لیتا ہے، عبادتوں سے پرے ہو جاتا ہے. اور اس کے لفظ جو استعمال ہوا ہے انسلخ. انسلخ عزیز ساتھیو، اگر کوئی آدمی اپنے لباس کو اتار پھینکتا ہے تو اس لیے انسلخ کہتے ہیں. اور جو سانپ ہوتا ہے نا، سانپ اپنی چمڑی کو بدلتا ہے، جاتا ہے اپنی چمڑی کو کہیں پھنسا لیتا ہے اور اس کے بعد نکل جاتا ہے تو چمڑی الگ سے اس کے جسم سے نکل جاتی، اسی کو انسلخ کہتے ہیں. تو یہ آدمی نے عبادتوں کو ایسے چھوڑا جیسے سانپ نے اپنی چمڑی کو بدل دیا. سیدھے سیدھے وہ صاحب نے فانسلخ منہا، انہوں نے عبادت چھوڑ دی. اور اللہ نے کہا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور شیطان کی اتباع میں چلنا شروع کیا اور گمراہ ہو گیا. شیطان کے راستے میں چلنا شروع کیا اور گمراہ ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَاهُ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اسے اوپر اٹھا سکتے تھے، لیکن اس کی خواہش تھی کہ وہ نیچے جائے. وہ خود برائی چن رہا ہے، وہ خود برائی میں مزہ آ رہا ہے اسے، وہ خود غیر ہدایت کے راستے میں چلنے میں مزہ آ رہا ہے اسے، وہ خود ایسا ہے. اخلدہ الی الارض، یعنی اخلدہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نیچے کھینچ رہا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اسے اوپر اٹھائے، یعنی عبادت کر کے تقوی میں آ کے وہ اپنے مرتبے کو اوپر کرے. لیکن یہ ایسا ظالم ہے کہ اسے دنیا پرستی کا ایسا چسکا لگا ہے، دنیا پرستی کا ایسا مزہ لگا ہے، ایسا دینار درہم کا بندہ بن گیا ہے کہ اسے دنیا ہی دنیا چاروں طرف نظر آ رہی ہے. تو یہ آدمی نے اپنے لیے نیچا اختیار کیا، فَأَخْلَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ، نیچے جا رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں اللہ کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. یہ آدمی کی مثال ایک کتے جیسی ہے. یعنی ایک آدمی جو صحیح راستے میں تھا، پھر اس نے صحیح راستے کو چھوڑ دیا اور جانتے بوجھتے صرف اپنی نفس کی خواہشات کے لیے وہ برائی کے راستے کو پسند کر کے اس میں چلتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آدمی کی مثال ایک کتے جیسی ہے. کتے کو آپ مارنے کے لیے لاٹھی اٹھائیے، وہ اپنے جیب کو لٹکاتے رہتا ہے. آپ اسے مارے بغیر چھوڑیے، وہ جیب لٹکاتے رہتا ہے. مانا یہ کہ اس کی حالت بدلتی نہیں، اسے آپ ہزار سمجھائیے سب بدلتا نہیں ہے. کتے جیسی اس کی مثال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدترین مثال دی. یہ جو ہدایت میں رہ کے برا راستہ اختیار کرتا ہے، اسے اللہ نے کتے کی بدترین صفت بتائی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو اللہ کے روشن نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. فَقْصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو بتاتے رہیے گا تاکہ یہ لوگ غور و فکر کر پائیں. تو اہل علم نے کہا کہ یہ جو شخص ہے جس کی طرف قرآن کی آیاتیں اشارہ کرتی ہیں، تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ایک جاہلیت میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا بلعام بن باعور. بلعام بن باعور اس کے طرف اشارہ ہے، لیکن ایک اسرائیلی روایت ہے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اشارہ ایک ایسے آدمی کی طرف ہے جو جاہلیت کے زمانے میں رہتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پایا. وہ آدمی کا نام تھا امیہ بن ابی سلط. یہ صاحب تھے جاہلیت میں، انہوں نے شرک چھوڑ دیا تھا. جاہلیت میں انہوں نے بائبل پڑھ کے انہوں نے کہا کہ میں دین ابراہیمی میں ہوں، یہ کہہ کے وہی زمانے میں صاحب نے شراب کو حرام قرار دیا اور دوسرے گندے عملوں کو حرام قرار دے کر اور اپنی ایک زندگی گزار رہے تھے. کہتے تھے کہ میں دین ابراہیمی میں ہوں. یہ حالت صاحب کی تھی اور بڑے اچھے انداز سے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اب یہ صاحب کی خواہش یہ تھی کہ میں نبی بنوں گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا، یہ خواہش لے کر بیٹھے ہوئے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. تو پیغام یہ صاحب کے پاس پہنچا. یہ صاحب بھی قریشی سے تھے اور مکے میں رہتے تھے. یہ صاحب گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس جا کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گفتگو کرنا شروع کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بھی دین ابراہیمی میں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم وہ کام کرتے ہو جو دین ابراہیمی میں نہیں ہے. یعنی یہ صاحب کرتے یہ تھے کہ ایک موٹا لباس پہن لیتے تھے اور بالکل راہبوں کی زندگی، گھر بار چھوڑ کے یہ جنگلوں میں سڑکوں میں چلنا رہنا شروع کر لیا تھا انہوں نے، اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی میں ہیں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بعض ایسے عمل کرتے ہو جو دین ابراہیمی کی نہیں ہے، اور یہ صاحب الٹا غصے میں آ گئے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ نہ کہ صرف انکار کیا بلکہ یہ صاحب ان لوگوں میں سے تھے جب بدر کی لڑائی ہوئی تو مشرکین کو ورغلا کے یہ میدان میں کھینچ کے لے جانے والوں میں سے یہ صحابی تھے، امیہ بن ابی سلط۔ تو اہل علم نے کہا کہ امیہ بن ابی سلط کے تعلق سے آیت نازل ہوئی، لیکن یہ آیت سب کے لیے ہے، جو بھی آدمی صحیح راستے میں تھا اور اچانک وہ اپنے راستے کو بدل لیتا ہے تو وہ آدمی کے لیے یہ قرآن کی آیت بطور مثال ہے، جس میں اسے کتا کہا گیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، جس میں اسے کتا کہا گیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ آیت بالکل ان لوگوں پر فکس آتی ہے جو رمضان میں تو تھے، جو تھے رمضان میں، جو نمازیں پڑھی تو پڑھی، جو روزے رکھے سو رکھے، جو عبادتیں کی سو کی، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ گزرا یہ صاحب نے اپنا رویہ بدل لیا، تو یہ صاحب کی مثال قرآن نے کہا کہ یہ صاحب جو ہے نعوذ باللہ کتے کے برابر ہے، انہیں آپ مارنے کے لیے لاٹھی اٹھائیے تو بھی جیپ لٹکتی رہتی ہے، اگر آپ نے لاٹھی ہٹا بھی دی تو جیپ لٹکتی رہتی ہے، حالت نہیں بدلتی، جیسے کتے کی حالت وہی ہے صاحب کی حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے جی ساتھیوں۔ تو رمضان کے بعد ہم اچھے اچھے عمل کر سکتے ہیں، اور یاد رکھ لیجئے گا یہ سارے اعمال آپ کے لیے اس وقت میسر آ سکتے ہیں، اس وقت یہ اعمال آپ کے لیے آسان ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے ماحول میں رہتے ہیں، آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں، تب جا کے یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، ورنہ یہ ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں آدمی کے لیے جیسے ہی وہ اپنے ماحول کو بدلتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جن کی زبان میں جو ہے پکچر کے گانے جو ہے نا ہمیشہ انہی تعلق سے باتیں کرتے رہتے ہیں، ہے نا، جو ہر قسم کی باتیں ان کی مجلس میں ہوتی ہے وہاں آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس کا ایمان تو ضائع ہو گیا، ہے نا۔ اسی لیے تو کہا گیا عربی میں لا تسأل عن الشخص واسأل عن قرینہ، یہ ایک آدمی کے بارے میں مت پوچھیے، لا تسأل عن المرء واسأل عن قرینہ، یہ ایک آدمی کے بارے میں مت پوچھیے بلکہ اس کے دوست کے بارے میں پوچھیے، وہ جو اس کا دوست ہے نا وہ اس کا ایڈریس ہے، یہ جیسا ہے ویسا ہی اس کا دوست ہوگا، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ یہ دل لگایا ہوا ہے، جس کی اس کی دوستی اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، یہ دونوں ایک ہی طرز کے ہیں، ایک ہی رنگ کے ہیں، اسے آپ جان لیجئے تو اسے آپ جان سکتے ہیں۔ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے قرآن میں حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جنہیں آپ نے اپنے دل میں جگہ دیا ہوا ہے، وہ مومن ہی ہو سکتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہی ہو سکتا ہے، نماز کا پابند ہی ہو سکتا ہے، اسی کے ساتھ آپ کی لنگوٹی یاری ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے ان سے تو آپ الگ سلیکٹ کریے، ہے نا، کسی سے تو دشمنی نہیں ہے، الگ سلیکٹ کریے اور نکل جائیے، انہیں ہے نا آپ دل میں مت جگہ دیجیے۔ جو مومن ہوتا ہے اپنے دل میں، دل کے قریب اسی مومن کو رکھتا ہے جو اسے خیر کا حکم دیتا ہے، ورنہ ہر نٹو خیرے سے اس کے تعلقات قائم ہو جائیں تو بہت دیر تک تقوی میں رہ نہیں سکتا۔ تو قرآن کی آیات یاد کر لیجیے گا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے اس سے پہلے والوں پر جیسے فرض قرار دیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی کار فرما ہو، تقوی کام کریں، تقوی کا میکانزم ورک کریں۔ تو یہ جو تقوی ہم نے رمضان میں سیکھا ہے، اس تقوی کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا کیا کر کے میں تقوی کو باقی رکھ سکتا ہوں؟ آپ دیکھیے گا سب سے زبردست طریقہ جیسے آپ نے سنا، اس کے ساتھ ساتھ سب سے زبردست طریقہ یہ ہے کہ آپ دینی مجالس میں آئیں، دینی باتیں سنیں۔ یہ دین کی باتیں ہوتی ہیں، جو مجالس ہوتی ہیں بڑی بابرکت ہوتی ہے، ان میں آدمی دین میں عمل کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، دین کا لگاؤ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ایسے مجالس میں اگر آدمی نہیں آئے گا تو وہ تو بالکل شیطان کے ہتھیلی میں بیٹھا ہوا ہے۔ بڑا افسوس کا منظر ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں رمضان میں باتیں سنتے ہیں اور جیسے رمضان کا مہینہ چلے جاتا ہے کوئی باتیں نہیں سنتے، اور جب یہ پراپر ایجوکیشن نہ ہو، پراپر دین کی جو ہے تعلیم اس کے کانوں میں بار بار نہ اترے تو یاد رکھ لیجیے تربیت بہت مشکل ہے۔ مجھ سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ میرا بچہ، میں چاہتا ہوں کہ وہ دیندار بن جائے، میں چاہتا ہوں کہ وہ قرآن حفظ کرے، میرا بچہ میں جیسے بھی ہوں ویسے ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے، میری بچی اچھی ہو جائے۔ تو پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ برے رہیں گے تو آپ کا بچہ بھی برا بنے گا۔ آپ کو اچھا بنانا ہے بچے کو تو آپ کو بھی اچھا بننا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے جو ڈوز جس پر عمل کرنا یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن آپ کہیں پراپر جمعے کا خطبہ سنیے جو کوالٹی کا ہو، جس سے آپ کے اندر جذبات پیدا ہوں، یہ سنیے گا۔ یا پھر اگر آپ کو یہ میسر نہ آئے تو کم از کم ہفتے کے دن یا پھر کوئی بھی ایک دن جس میں آپ کسی دینی مجلس میں جائیں اور دین کی باتیں سنیں،
ہفتے میں ایک دن آپ بھی سنیں، اپنے ساتھی کو بھی سنائیں، اپنے بچوں جن کی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں انہیں ایسی مجالس میں آپ لے جائیں. یہاں پر لوگ بدلتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے گا. اس کے علاوہ آپ دوسری کوشش کریں. آپ کہیں گے کہ میں یوٹیوب میں سن لوں گا، ہے نا، یوٹیوب بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے کھاتے کھاتے پیتے پیتے دوسری باتیں کرتے ہوئے آدمی سن لیتا ہے، اس کی کیا کچھ اہمیت نہیں ہوتی اور مجلس میں جانے کی برکت ملتی نہیں. یہ جو مجلس میں آپ آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں آپ کے اوپر سے نکل جائیں، بعض باتیں جو ہے مشکل ہو جائیں، یا پھر بعض باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئیں. تو یاد رکھ لیجئے گا، صرف مجلس میں بیٹھنے کی برکت ہوتی ہے. آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، باتیں سنتے ہیں، اس کی الگ مستقل برکت ہوتی ہے. یہاں پر آپ پر اللہ کی برکت، چین و سکون نازل ہوتا ہے. یہاں پر دل سیدھا ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، اچھے بننے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ہے نا. تو یہ جو مجلس ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے آپ کے پاس. آپ یہ مت کہیے میں یوٹیوب میں سن لوں گا، میں فلاں کر لوں گا، فلاں کر لوں گا. نہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا دل صاف ہو، انہی مجالس کو ذکر کی مجالس کہا گیا احادیث میں. انہی مجالس کو احادیث میں ذکر کی مجلس کہا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ جا رہے ہیں کہیں ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہے تو آپ سمجھیے کہ وہ باغ ہے، اس باغ میں داخل ہو کے اس کا پھل کھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو ایسی مجلسوں میں آیا کریے گا تاکہ آپ کا تقوی باقی رہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم اور آپ کو توفیق بخشے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہم نے رمضان میں اللہ کی عبادت کی، غیر رمضان میں بھی ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق بخشے. جیسے ہم نے رمضان میں تقوی اختیار کیا ہوا تھا، ویسے غیر رمضان میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے تو پوچھیے گا ضرور انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں ہفتے میں رکھ سکتے ہیں. سوال کر رہے ہیں کہ جو شوال کے روزے ہیں کیا ہم پیر اور جمعرات رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ جو شوال کے روزے ہیں یہ ہوتے ہیں نفل. پیر اور سنت، یہ دونوں کے الگ لیول ہیں، دونوں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ یہ نیت نہیں کر سکتے آپ کہ یہ شوال کے بھی روزے ہیں اور پیر کی سنت بھی ہے. دو میں سے ایک، دو بھی نہیں ملے گا. دو میں سے ایک تو ملے گا آپ کو انشاءاللہ. دو ہے، نیتوں کو داخل کرنا ہے، یہ ہے اسلام میں کانسیپٹ، لیکن ایک ہی مرتبے کی عبادت ہو، نفل ہی عبادت ہو، یہ داخل ہو سکتی ہے آپ کی، ہے نا. اب ہے نا شوال میں کون سی نیتیں آپ داخل کر سکتے ہیں دیکھ لیجیے. شوال میں آپ ہے نا عام نفل کی نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شوال کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہے نا ایک عام کوئی بھی جو ہے نفل عبادت، نفل روزہ اس میں داخل ہو سکتا ہے. یعنی ایک ہی لیول کی جو عبادتیں داخل ہو جا سکتی ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھیے، آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ ہے نا مسجد میں داخل ہوئے، آپ ہے نا تحیۃ المسجد کی نیت کریے، اس کے بعد ہے نا تحیۃ الوضو کی نیت کریے، اس کے بعد آپ ہے نا عام 2 رکعت نفل کی نیت کریے. 6 رکعتیں، 2 پڑھی 6 رکعت کا سب مل جائے گا. تو ایک ہی لیول کی عبادتیں داخل ہو جاتی ہیں نیت کرنے سے. لیکن یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو شوال ہے یہ نفل ہے، اور پیر جمعرات کے روزے سنت ہے، اور دوسرے روزے ہیں فرض ہیں. یہ ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتی، آپ کو الگ الگ ہی رکھنا پڑے گا. واللہ اعلم. سوال یہ کریں گے کہ وطر کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلوا اواخر صلاتکم وطرا او آخر صلاتکم وطرا. اے لوگو، اپنی آخری نماز وطر کی نماز بنائیے. آپ کی آخری نماز وطر کی ہونی چاہیے، وطر کے بعد کوئی نماز نہیں. وطر پڑھ کے آپ اس دن کی عبادت کو ختم کرتے ہیں. واللہ اعلم. جی آپ بہترین چیزیں آپ یاد دلا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز کی بات چیت کی، لیکن قرآن کی تلاوت کی بات آپ سے چھوڑ گئی. بالکل صحیح بات ہے. قرآن کی تلاوت ہے نا یہ انسان کو ہر دن کرنی چاہیے. اور قرآن کی شکایت قرآن میں ہے، ان هذا القوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ رسول کی شکایت ہے، اللہ کے پاس کرتے ہیں کہ میرے قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. تو اہل علم نے کہا قرآن کو چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی سے روز تلاوت نہیں کرتا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ رہا ہے. حالانکہ آیت مشرکین کے تعلق سے ہے
کہ وہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کسی نے اسے روز نہیں پڑھا وہ بھی اسے چھوڑنے میں شامل ہو جاتا ہے. تو قرآن کو تو انسان کو روز پڑھنا چاہیے، اور قرآن کا روزانہ اپنا ورد ہو، یعنی اس میں آپ آدھا صفحہ پڑھ رہے، ایک صفحہ پڑھ رہے، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ میں 5 آیتیں پڑھتا ہوں. روزانہ آپ کا ہے نا ایک ورد چلتے رہنا چاہیے، جس کے انداز سے ہے نا آپ قرآن ختم کریں، آپ کا قرآن دوسرا شروع ہوتے رہے. قرآن سے آپ کے تعلقات ہونے چاہیے، یہ بھی مضبوط ذریعہ ہے آپ کے تقوی کو باقی رکھنے کے لیے. جزاک اللہ خیر. سوال کر رہے ہیں کہ ہفتہ اور جمعہ انہوں نے شوال کے روزے رکھے اور کل نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں، کیا اس کے بعد رکھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ شوال کے روزے لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے. آپ یہ پورے مہینے میں جب بھی آپ کو موقع ملے رکھیے. آپ نے جو ہے پیر کے دن رکھا، پھر 2 دن چھوڑ دیا، پھر آپ منگل رکھ لیے. تو کنٹینیوٹی یعنی کنٹینیوس رکھنا ضروری نہیں ہے. آپ اسے چھوڑ کے پورے مہینے میں جب بھی آپ کو موقع ملے آپ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.